ایک محافظ جو ہوتا ہے جس نے آپ کو تحفظ دینا ہوتا ہے، آپ کے لیے ثبوت اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، وہی جب اس کا چور کا ساتھی بن جائے تو پھر سر اللہ ہی حافظ ہے، پھر کون بچا سکتا ہے آپ کو؟ تو یہ تو بڑی سر افسوسناک ایک چیز ہے سننے میں سامنے آ رہی کہ اتنا ہائی لائٹ کیس، ایک بچی کا اتنا اہم کیس جس میں اس طرح کے لوگ انوالو ہیں، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت بارش کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ سر یہ تو سٹیٹمنٹ یقین کریں سننے میں انتہائی پورے پاکستان کی یہ شرمندگی والی بات ہے کہ آئیو کہہ رہا ہے کہ بارش میں فائل ضائع ہو گئی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ فائل بھی صرف ایک ہی ضائع ہوئی ہے، باقی آپ پوچھیں گے تو پورا ریکارڈ ان کے پاس مینٹین ہوگا۔ اور اس سے پہلے سر اور گورنمنٹ کو اگر دیکھیں تو گورنمنٹ کا ابھی تک ایک سنگل سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ پوری دنیا اس کیس کی وجہ سے پریشان ہے لوگ کئی، اور اس میں آج بھی 2-3 بچیاں ابڈکٹ ہوئی ہیں۔ حجاب زارا کا میٹر ہے سر، اس کے والد نے بیچارے نے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ حالانکہ وہ 7 بہن بھائیوں کو اپنا وہ لک آفٹر کر رہے تھے۔ اکیلا بندہ پڑھا لکھا تھا تو مڈل فیملی سے بھی لو لیول فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ایک بندہ پڑھ لکھ کے دیکھیں ایک بامشکل کوئی گورنمنٹ جاب حاصل کرتا ہے، اور ایک کیس جو ہے وہ اس کی پوری زندگی خراب کر دیتا ہے، اسے اپنی گورنمنٹ جاب سے ریزائن کرنا پڑا۔ اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے، میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنی بڑی یہ سٹیٹمنٹ اتنی بے شرمی سے آ کر دیتا ہے کہ جی فائل گم ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں سر ہم لوگوں کو بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا، جو ہماری لیگل ٹیم ہے کراچی کی، انہیں بھی چاہیے کہ یہ مزید اس طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ برداشت نہ کریں۔ لیکن سر اس نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم اس میں ریلکٹنٹ ہیں، ہم اس میں کاروائی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بیسیکلی سر سندھ پولیس جو ہے وہ ہمیں جیسچر یہ دے رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم نے کاروائی نہیں کرنی۔ ہم نے نور منیر وغیرہ کو دیکھیں، یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو عذر 1000، موسم خراب، طبیعت برم، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو سر یہ لیم ایکسکیوزز بنا رہے ہیں، کبھی فائل گم گئی، کبھی بارش ہے جا نہیں سکتے، کبھی جناب جج چھٹی پہ چلا گیا۔ تو ہمارے پاکستان میں سر جو کام نہ کرنا ہو نا تو ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گدی گیڑے ڈالنا، اس میں چکروں میں ڈال دیتے ہیں، ادھر چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، وہ سگنیچر کرا لو۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں تو یہی آبزرو کرتا ہوں کہ لیگل فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کروائی جا رہی ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے یہ ہیں کہ کیسز شوڈ بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس رادر دین آن ٹیکنیکل گراؤنڈز۔ تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ سر یہ ہم سے پورے کروا رہے ہیں کہ جناب بارش نہیں ہے، اور جب انہوں نے بچی کو بھیجنا ہوتا ہے تو صبح 5 بجے کسی کورٹ آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، بائی ایئر بھیج دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب ملزمان کو ریسٹ کرنا ہے، وارنٹ بھی موجود ہے، کورٹ آرڈر بھی موجود ہے، اور ابھی تک وہ ریسٹ نہیں ہوئی، نارملی ریسٹ نہیں ہوئی، اور اگر ایک ہوا ہی ہے تو وہ ملی بغل کے ساتھ اس کی بیل کروا دی ہے۔ اب آگے یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ نہ چلے۔ سر اس پہ آپ کیا کمنٹ دیں گے کہ ایک آئیو جو ہے کیا ایسے شخص کو، ایک مائنر بچی کا، میں تو کہتا ہوں اس کو کسی تھانے کے باہر چپڑاسی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو انہوں نے اتنے بڑے ہوم ٹریفکنگ کے مقدمے میں آئیو بنایا ہوا تھا۔ سمجھ سے باہر بات ہے کہ جو اپنی فائل کی کیئر نہیں کر سکتا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ بارش میں ثبوت جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو بھائی تم کیا کسی سمندر میں رہتے ہو جو بارش میں ثبوت ضائع ہو گئے ہیں؟ وہ ان کو بھی نہیں اریسٹ کرنا چاہ رہے، ادھر سے بھی لیم ایکسکیوز بنا رہے ہیں، اور اوورآل ویسے بھی یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ جی یہ ثبوت ضائع ہو گیا۔ تو میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آئیو انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی کہ وہ کہتا ہے جناب کہ میرے ثبوت جو ہیں وہ میرے پاس جو ایویڈنس ہیں پولیس کے پاس وہ بارش میں ضائع ہو گئے، کہ جس کو اس سے بڑی انکمپیٹنسی کیا ہوگی، اس سے بڑی نااہلی اور نیگلیجنس کیا ہوگی کہ اس کو شرم نہیں آ رہی یہ سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دیتے ہوئے کہ ہم نے ایویڈنس ضائع کر دیے۔ تو سر ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جو ایویڈنس ضائع کرے وہ برابر کا مجرم ہوتا ہے، شریک جرم ہوتا ہے۔ تو جی لیکن میرا سوال یہ ہے، نہیں صاحب میرا سوال یہ ہے تمام اداروں سے کہ یہ جو ایویڈنس ضائع ہوئے ہیں یہ صرف اس بچی کی ضائع ہوئے ہیں یا کسی اور کیس کے بھی ہوئے ہیں؟ بارش سر بڑی سمجھدار تھی کہ جو اس فائل پہ ہی آگے گری ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم جو حق کی بات ہے وہ تو ہم نے کہنی ہے۔
کسی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو کا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ادارے اپنی مرضی سے چلتے ہیں یا یہ قانون کے مطابق چلتے ہیں؟ یہ شوکت شانی جیسے لوگ، اور ایون کہ یہاں پہ تو آئی جی سندھ سر جو ہے، مجھے جو لگتا ہے وہ تل گئے اپنے آئی جی کا بدلہ لینے کے لیے اور اس گینگ کو سیو کرنے کے لیے. پیسوں کی بارش میں واقعی بہ گئے ہیں. اور لیکن یہ جو آپ جیسے دوست اور اتنی عوام دیکھنے والی، یہ پیسوں کی بارش میں ہم نے بہنے نہیں نہ دینا. اتنا آسان معاملہ نہیں نہ رہا کہ اس کو آرام سے ہم پیسوں کی بارش میں بہنے دیں. یہ ان کا ایک جورسڈکشن بنتا ہے کہ وہ اس میں ڈیسیژن لیں جیسے بھی. لیکن میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا سر تو میں یہ میڈیکل میں اتنی ڈیٹیں نہ لیتا. میں پہلی سے دوسری ڈیٹ میں جج صاحب کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا کہ سر آپ کی مہربانی ہے، آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ بہت اچھا انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے میری اپلیکیشن کو خارج فرما دیں. آپ کا یہ میرے اوپر احسان ہوگا تاکہ میں سپریم کورٹ رجوع کر سکوں. اگر آپ فیصلہ کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ میں سکت نہیں ہے، آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، تو آپ رائٹ ہے آپ کے پاس، آپ فیصلہ تو کریں نا. ڈیلے کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے کہ جی مہینے کی ڈیٹ، ہم مہینہ ویٹ کرتے ہیں، دین پھر ڈیٹ اگلی ڈیٹ. تو یہاں پہ تھوڑا سا جو لیگل ٹیم ہے ان کو چاہیے کہ ایکٹیو ورک سر اس میں کریں. اور کل اگر جج چھٹی پہ بھی ہوتا ہے تو اس میں ان کو چاہیے کہ ججز جو ہمارے ہوتے ہیں سر یہ 24/7 کے ملازم ہوتے ہیں. اگر ایک جج چھٹی پہ ہوتا ہے تو ہمارا لا یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ دوسرا جج اس کی ڈیوٹی، ایکسٹرا ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈیوٹی جج صاحب کے پاس پیش ہو کر یہ ریکویسٹ کریں کہ سر اگر آپ اس کے اوپر کوئی آرڈر نہیں کر سکتے تو کائنڈلی اس کو آپ کیا ہمارا جو ڈسمس کر دیں اس ایپلیکیشن کو، تاکہ ہم سپریم کورٹ چلے جائیں. اور اس کی وجہ سے ہمارا ٹرائل رکا ہوا ہے. دیکھیں ٹرائل تو سٹارٹ ہونا سر، یہ تو ابھی میڈیکل کی وجہ سے اس میں ڈیلے ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کو بیل بھی ملی. ٹھیک ہے، ایمبیگوٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں اور یہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب 3 مہینے ہو گئے، اب اس میں کیا رہ گیا؟ اس میں میڈیکل کا تو میرا خیال ہے بیڑا گر کر دیا. اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن جو ہے میڈیکل کو روکنا سر انڈائریکٹلی انٹرفیئرنس ان دی انویسٹیگیشن میں ہے. آپ ایک میڈیکل کروانے سے پہلے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل جو ہے وہ یہ میڈیکل کروائے بغیر آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ یا نہیں ہے؟ تو یہ تو بیسیکلی بڑی دیر سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اس میں بالکل ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ ڈیسیژن میں یہ نہیں کہتا کہ ججز کو اختیار نہیں ہے فیصلے کا، ججز کو 100% اختیار ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی عدالت ہے، معزز جج صاحبان ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. لیکن اگر وہ ہم نہیں کہتے کہ ہماری فیور میں دیں، مہربانی فرما کر اس کو خارج کر دیں تاکہ جو سائل ہے اس کا مزید نقصان نہ ہو اور وہ سپریم کورٹ جا سکے، اس سے جو اوپر والا فورم ہے وہ اڈاپٹ کر سکے. لیکن میں اس چینل پہ سر وہ تمام ایک پریزنٹیشن یہاں پہ دوبارہ دوں گا جس میں ہمارے کو 15 قوانین ہے سر. جیسے کہ ایک رجسٹریشن ایکٹ ہے جو نکاح مائنر بچی کا رجسٹرڈ نہیں کرتا. 18 سال سے کم عمر جو نکاح ہوگا وہ ایز پر لا رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا. پہلی بات. دوسری بات، جو مسلم میرج ایکٹ ہے ہمارا وہ کہتا ہے 16 سال سے کم عمر بچی کی کوئی شادی نہیں ہے. اس کے بعد بہت سارے جو وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچیوں کو شادی کی بجائے پڑھنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن ضروری ہے. ڈے 1 سے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی، ڈے 1 سے، اور اس میں کوئی ایسا با اثر ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا.